اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر آیت نمبر 61 سورۃ آل عمران کی، اس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، واہلہ یباہلو مباہلتاً، اس کا معنی کیا آتا ہے کہ جب دلائل کے ساتھ جو مخاطب ہے وہ بات کو تسلیم نہ کرے، ٹھیک ہے، تو پھر فریقین کیا کرتے ہیں؟ وہ مباہلہ کرتے ہیں، یعنی وہ دعا کرتے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ جو دونوں میں سے کیا ہو، جھوٹا ہو اس پر کیا ہو، اللہ کی مار ہو، اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ باقی جو یہاں آیت پر آیا، آیت میں آیا کہ اس میں اپنے آل اولاد کو لے کر آنا، عورتوں کو لے کر، یہ اس میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک جگہ جب دلائل کے ساتھ کوئی بات نہ مانے، پھر وہاں پر کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر کیا، اللہ کی لعنت، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی یہ نصارہ نجران سے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو پڑھ کر سنائی۔ اب ان کو 3 باتوں کا کہا گیا، یا تو ایمان لے آئیں، یا کیا کریں، جزیہ دے دیں، یا پھر کیا کیا جائے گا، ان سے قتال کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ وفد وہاں جب آیا، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کچھ وقت مانگا، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے تو کسی چیز پر راضی نہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے، اور وہ لوگ، ان کا جو وفد تھا وہ بھی آیا۔ تو پھر ان میں سے ایک شخص نے اپنے سردار سے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہم کیا نہیں کر سکتے، مباہلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بھی، یعنی یہ ایسے روشن چہرے ہیں کہ یہ حق پرست لوگ ہیں، اور دوسرا اس نے کہا کہ کسی نبی پر اگر ملامت کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یعنی اس کو ختم کر دیا، اور دوسرا اگر کسی نبی نے کسی شخص پر کیا کی، یعنی اس پر کوئی، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کر دی، تو ایسے شخص کی نسل نہیں بچی، تو لہٰذا تم اس کام سے کیا کرو، یعنی مباہلہ ان سے نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اب یا تو ان کی اتباع کر لو، مان لے ہو، یا کیا کرو، یعنی ان کی غلامی اختیار کر لو اور جزیہ دے کر رہتے رہو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جزیے پر صلح کر لی اور اپنے وطن کو واپس لوٹ گئے۔ تو یہ آیت بھی جو ہے یہ بھی سارے نجران سے متعلق نازل ہے۔ اب آگے آیت نمبر 64 سے، جہاں سے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اب ان لوگوں نے چونکہ مباہلے سے انکار کر لیا تھا، اب اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ ان سے دوبارہ کلام نہ کیا جاتا، تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر بھی از راہ رحمت اور از راہ شفقت ان سے دوبارہ کلام فرمایا،
قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہو ہمارے اور تمہارے درمیان، ایسا کلمہ جو ہم دونوں کے درمیان کیا ہو، مشترک ہو، برابر ہو، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کیا کریں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا، اور نہیں بنائیں گے ہم میں سے بعض کو، اربابا من دون اللہ، رب اللہ کو چھوڑ کر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دونوں صورتوں کی نفی کر دی گئی، یعنی جمع ہے نا، رب کی جمع ارباب، رب کی جمع ارباب ہے نا، جمع تو ہے گی نا، الہ آلہۃ المعبود، تو ایک چیز شرک کی نفی ہوگی کہ ہم عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور دوسرا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ شرک فی الاحکام کی نفی ہوگی کہ ہم کسی کو رب نہ بنانے کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی مخلوق کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو کیا نہیں کریں گے، حلال نہیں بنائیں گے۔ اور دوسرا اس آیت سے ایک اہم اصول یہ بھی معلوم ہو گیا دعوت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی قوم سے بات کریں جو آپ کے مذہب پر نہ ہو، آپ کی ملت پر نہ ہو، تو پھر مکالمہ کس اصول پر ہوگا، ان چیزوں پر ہوگا جو ان دونوں کے درمیان کیا ہوں، مشترک ہوں، کیونکہ یہی چیز آگے ان دونوں میں قربت کا اور ہم آہنگی کا کیا بنے گی، سبب بنے گی۔ ٹھیک ہے، اور بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے کہنے پر کیا کرنا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا لینا۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک صحابی کے حوالے سے واقعہ بھی آتا نا کہ انہوں نے پوچھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اپنے اخبار کو، یعنی جو ان کے علماء ان کو معبود مت بناؤ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، وہ پہلے اہل کتاب سے مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا لوگ ان کے کہنے پر کیا نہیں کرتے تھے، احکامات میں تبدیلی نہیں کرتے تھے، تو یہ مطلب ہے ان کو کیا بنانے کا، خدا بنانے۔ ٹھیک ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ کیا کریں، اعراض کریں، فَقُولُوا، تو آپ تو کہو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یعنی جو دوسرا فریق ہے اگر وہ اعراض کریں تو آپ لوگ کیا کہیں کہ گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم کیا ہیں، فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اب یہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب کے حوالے سے، یہود و نصارہ۔ اب یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ٹھیک ہے، اس طرح نصارہ کہتے ہیں کہ وہ تو کیا تھے، نصرانیت پر تھے، اور یہودی کہتے تھے وہ کس پر تھے، یہودیت پر تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام تھا وہ مشرکین کے ہاں بھی بہت زیادہ تھا، وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار بتلاتے تھے، مشرکین بھی جو تھے۔ یا خاص اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تورات اور انجیل جو ہیں یہ تو ان کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ کس طرح سے کیا ہو سکتے ہیں، یعنی وہ دین یہودیت پر یا نصرانیت پر کیسے ہو سکتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لم تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ،
نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، یعنی ان کے زمانے کے بھی بعد میں جا کر کہیں کیا ہوئی ہے، تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، یعنی اے وہ جماعت، حاججتم، تم جھگڑتے ہو، فیما لکم بہ علم، اس چیز کے بارے میں تو تم جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کیا ہے، علم ہے، جس کا تمہارے پاس علم ہے، یعنی یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو معاملہ تھا نا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ما، اس چیز میں، لیس لکم بہ علم، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، اب اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودیت پر تھے ولا نصرانیہ، اور نہ ہی نصرانیت پر تھے، بلکہ ولیکن کان حنیفا مسلم، بلکہ وہ تو کیا تھے، خالص فرما بردار تھے، ٹھیک ہے، حنیفاً یکسو خالص، وما کان من المشرکین، اور ساتھ ہی اصل تو مقصود اہل کتاب کی تردید کرنا تھا، لیکن مشرکین بھی یہی کہتے تھے، ان کی بھی ساتھ ہی تردید کر دی کہ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ کن میں سے تھے، شرک کرنے والوں میں سے، یعنی مشرکین بھی اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف وہ کیا کرتے تھے، شرک بھی کیا کرتے تھے۔ اب حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی دعوت نہیں دی تھی، وہ تو موحد ہے۔ ان اول الناس بابراہیم، اب قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کو جد الانبیاء کا لقب دیا گیا، ٹھیک ہے، اب اکثر انبیاء کا جو سلسلہ ہے انہی سے پھر آگے چلے، ٹھیک ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ بنی اسرائیل کے جتنے علماء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب قرآن مجید یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہلانے والے حقیقت میں کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سے بہترین ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں میں سے لائق ترین لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہیں، مددگار ہیں اہل ایمان کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو دین یہودیت پر تھے، نہ ہی دین نصرانیت پر تھے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے۔ اور دوسری بات کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کی ملت کے پیروکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو خود کیا تھے، خالص فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے، تو اب ان کا پیروکار وہی ہوگا جو کیا ہو، اہل ایمان میں سے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کی ایک جماعت وہ چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، چاہنا، پسند کرنا، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے ہی نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا وہ کیا نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، یعنی دوسروں کو گمراہی کی دعوت دینا یہ در حقیقت اپنی گمراہی میں ہی کیا ہے، اضافہ کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اور
اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ ٹھیک ہے، اب آیات اللہ کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد تورات و انجیل کی وہ آیات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور نشانیاں موجود ہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد آیات قرآنیہ، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم خود بھی کیا ہو، گواہ ہو کہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اور اے اہل کتاب باوجود یہ کہ تم کیا تھے، یعنی نبی منتظر کی آمد کے قائل تھے، ٹھیک ہے، کہ ایک ایسے نبی جن کی بعثت عنقریب ہونے والی ہے، اور یہ اپنی کتابوں سے ان کی نشانیوں کو بھی کیا کرتے تھے، جانتے تھے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ اس سے پہلے اس نبی کا واسطہ دے کر اپنے دشمنوں پر کیا کیا کرتے تھے، فتح طلب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی فتح کی دعا مانگتے تھے۔ اس طرح الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اس پیغمبر کی نشانیاں اس قدر واضح تھیں ان کی کتابوں میں کہ اس پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے یہ کس کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو۔ لیکن جب حق آ گیا اور پیغمبر نے دعوت کا آغاز کر دیا تو یہ لوگ اپنے ضد اور اناد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل علم لوگ ہیں، اس ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے کیا نہیں کیا، اس پیغمبر پر ایمان نہیں لائے۔ اور ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی بنانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کو تو کس سے بنایا جاتا، بنو اسحاق سے بنایا جاتا۔ تو یہ یہود جو مدینہ میں آباد ہوئے اس کی وجہ تھی، پہلے تو اصل میں شام اور اس طرف کے علاقوں میں رہتے تھے، تو یہ جو آہستہ آہستہ مدینہ میں آباد ہونا شروع ہوئے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کس کی آمد کی وجہ سے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں وہ وہاں مدینہ منورہ میں کیا ہو گئے، منتقل ہوتے گئے دوسرے علاقوں سے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں ملاتے ہو، یعنی مختلط کر دیتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، یعنی حق کو بھی باطل بنا کر کیا کر دیتے، پیش کر دیتے، یہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو کس کو، حق کو، سچ کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم خود بھی کیا ہو، جانتے ہو، خود بھی اس کا علم رکھتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب یہ آیت ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو گئی، کیونکہ مدنی صورت ہے، تو اب لوگ، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، جیسے سورہ کہف کے شان نزول میں بھی آیا پڑا ہے کہ لوگ یہودیوں کا خاص طور پر بڑا احترام کرتے تھے، اور بھی لوگ جو مشرکین تھے وہ بھی اہل علم ہونے کی وجہ سے، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی، اور بھی بہت سے مواقع ہیں کہ وہ مختلف موقعوں پر آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی کتابیں اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یا آپ کی تعلیمات، آپ کی مذہب کیا تعلیم دیتا ہے اس پیغمبر کے حوالے سے، یا یہ یہود خود بھی لوگوں کو بہت سی باتیں بتلاتے رہتے تھے دین اسلام کے خلاف۔ تو اب جب دعوت عام ہوگی تو ایک دن مجلس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ مقرر کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہوں
جو یعنی یہودیت پر پختہ ہوں، تو ہم ان لوگوں کو یہ کریں گے کہ ان سے کہیں گے کہ کیا کرو، ایمان لے آؤ۔ انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے میں سے کچھ لوگ منتخب کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کریں گے، دن کے اول حصے میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ظاہری طور پر کیا کریں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور پھر کیا کریں گے کچھ عرصے کے بعد، جس کو یہاں آ رہا ہے وقفروا آخرہ، کچھ عرصے کے بعد کیا کر دیں گے، پھر واپس لوٹ آئیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہ اہل کتاب ہیں، اہل علم لوگ ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اسلام کے بارے میں، شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوں گے کہ یہ جو اہل کتاب لوگ ہیں یہ بھی تو ایمان لائے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ کیا ہو گئے، واپس لوٹ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ خامیاں کمیاں معاذ اللہ موجود ہیں۔ تو یہ انہوں نے مشورہ کیا آپس میں نا کہ ہم کچھ لوگوں کو منتخب کریں گے اور وہ ایسا کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باخبر کر دیا۔ اب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب کی ایک جماعت نے، آمنو بالذی انزل، ایمان لاؤ اس کتاب پر، اس چیز پر، انزل علی الذین آمنوا، جو اتاری گئی کس پر، اہل ایمان پر، وجہ نہاری، دن کے آغاز میں، دن کے آغاز میں، وقفروا آخرہ، اور دن کے آخر حصے میں کیا کر دو، انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ کیا کریں، لوٹ آئیں۔ یعنی جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے، سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ لوگ کیا ہے، یہ اہل علم ہے، یہ جب اس طرح کر رہے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوگی، لوٹ آئیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اب پیچھے جو بات ہوئی تھی نا آمینو، یہ بات تھی سرسری ایمان لانے کی، اب یہاں بات ہو رہی ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ نہیں تم ایمان لاؤ مگر اسی پر جو تمہارے دین کا کیا ہو، مطلب یہ ہے کہ اپنے اصل ایمان کا اظہار صرف انہی لوگوں کے سامنے کرو جو کیا ہو، تمہارے ہم مذہب ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے جس آیت میں کہا جا رہا ہے نا ایمان لانے کا، وہ ایمان محض کیا ہو، برائے نام ہو، سرسری ہو، اصل جو تصدیقی ایمان ہے وہ کس پر ہو، اپنے ہم مذہبوں پر ہی رکھو، یہودیوں پر ہی رکھو، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ نہیں تم ایمان لاؤ مگر انہی لوگوں پر جو تمہارے دین کے کیا ہوں، پیروکار، کہ اصل ایمان اپنا یہودیت پر ہی رکھو، جو پیچھے ایمان لانے کا کہا گیا وہ کیا ہو، سرسری ہونا چاہیے، برائے نام ہونا چاہیے۔ یہ صورت میں ہوگا اگر لام کیا ہو، زائدہ ہو، یہ جو لمن میں لام ہے یہ کیا ہو، زائدہ ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ لام یہاں پر انتفاع کے لیے لیا جائے، لام انتفاع، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِانْتِفَاعِ مَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی یہ ایمان لانا تمہارا اس واسطے ہو کہ تمہارے جو وہ لوگ ہیں جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں، یعنی یہودیت پر ہیں، ان کے نفع کے لیے ہو، ان کے نفع کے لیے، مطلب کہ تم جب ایمان لا کر پلٹو گے تو اس سے ان کا نفع کس طرح سے ہوگا کہ وہ سوچیں گے کہ اس مذہب میں تو کیا ہے، کچھ کمیاں موجود ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے مذہب پر ہی کیا رہیں گے، باقی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ،
کہ تم مت ایمان لاؤ مگر ان لوگوں کے لیے جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں، یعنی ان کے دین کی حفاظت کے لیے تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ کہیں وہ لوگ کسی وقت میں اس دین سے متاثر ہو کر کیا نہ کر لیں، ایمان قبول نہ کر لیں، اس سے پہلے تم ایک سرسری ایمان لاؤ اور بعد میں کیا ہو جاؤ، رجوع کر لو، تو اس سے کیا ہوگا، وہ لوگ پھر اس طرف نہیں سوچیں گے۔ یہ دوسری تقدیر پر ہے اگر لام اتفاق کے لیے تو، اگر لام زائدہ ہو پھر اس صورت میں مانا ہوں گے کہ یعنی تمہارا جو یہ یہودیت پر ایمان ہے، یہ انہی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرو جو تمہارے دین کے پیروکار، یعنی تمہارے ہم مذہب ہیں۔ اصل ایمان تو یہودیت ہی ہے نا، اس کا اظہار اپنے لوگوں کے سامنے ہی کرنا ہے، ظاہری طور پر یہی ظاہر کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ پہلی صورت میں یہ مانا ہوگا جب لام زائدہ ہو، اور دوسری صورت میں مانا کہ تمہارا یہ ایمان لانا یعنی دین اسلام کو قبول کرنا کہ ان لوگوں کے دین کی حفاظت کے لیے ہو، کیونکہ جب تم واپس پلٹو گے تو وہ سوچنے پر کیا ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے سے مسلمانوں کو بذریعہ وحی بتلا دی، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان الہدی ھدی اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے بے شک اصل ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا جائے احد کسی کو مثل ما اوتیتم، اسی کے مثل جو تمہیں دیا گیا، اسی کے مثل جو یعنی جس طرح تمہیں کتاب دی گئی ہے اسی طرح کیا کیا جائے کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تمہارے متعلق جھگڑیں عند ربکم، تمہارے پروردگار کے پاس جھگڑیں۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یعنی یہ کتاب کا ملنا، نبوت کا ملنا، یہ کیا ہے، ان الفضل بید اللہ، یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، اور فضیلت کس کے اختیار، کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں، یہاں ید مانا اختیار کہ متاخرین کی تعویل کے مطابق ہوگا، متاخرین متکلمین، ٹھیک ہے، وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، قدرت، اختیار۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے، جاننے والے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اور یہ نبوت و کتاب کا مل جانا یہ کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی جب بھی بنایا جائے گا وہ کس میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبوت کیا نہیں ہے، کوئی کسبی چیز نہیں ہے، نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، واقعی چیز۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے جو زندگی ہوتی ہے اس کو مثالی بناتے ہیں، اس کو کیا کیا جاتا ہے، عام لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بنا کر، مثال بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بعض انبیاء کے حوالے سے بات آتی بھی ہے، انہوں نے جس وقت اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کس کو پیش کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ، انہوں نے کس کو پیش کیا، اپنی گزشتہ زندگی، یعنی ان کی زندگی ایک مثالی اٹھان پر اٹھائی جاتی ہے، نبوت سے پہلے کی بھی جو زندگی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا سیرت کی کتابوں میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر پکارتے تھے، صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی، ٹھیک ہے، اور اپنے اہم
قضایا اور معاملات میں بھی کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تھے. نہیں، اس معاشرے کے لوگ مشرکین. واللہ ذو الفضل العظیم. نہیں، یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے نا، نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کی بات ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک. اب اہل کتاب کی مذمت بیان ہو رہی تھی، درمیان میں ان کی ایک صفت کا بیان آ رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ایسی موجود ہے تو اس کی تعریف کرنا اس کی کسی حد تک کیا اجازت نہیں، وہ گرچہ کیا ہو، آپ کا مذہب نہ بھی ہو. ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک. اور اہل کتاب میں بعض لوگ ایسے ہیں، من تبعیضی ہے. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں بعض لوگ من تبعیضی ہے. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں بعض لوگ ایسے ہیں، من ان تأمنہ، کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھوائیں بقنطار، ڈھیر بھی، یعنی ایک بڑی مقدار میں بھی، قنطار ڈھیر، یؤدیہ الیک، وہ آپ کی طرف کیا کر دے گا؟ واپس لوٹا. یعنی مطلب یہ کہ ڈھیر سے مراد کوئی قیمتی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو کیا کر دے گا؟ واپس لوٹا دے گا. تو یہاں من لفظاً چونکہ کیا ہے؟ مفرد ہے. من کیا ہے؟ لفظاً مفرد ہے. اسی تقدیر پر من ان من ہوں میں ہو ضمیر کیا لائی گئی؟ مفرد لائی گئی. ٹھیک ہے. ومنہم من ان تأمنہ، اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ من ان تأمنہ، اگر آپ اس کے پاس امانت رکھوا دیں، بدینار، ایک دینار بھی. تو دینار کی تنوین تقلیل کے لیے، یعنی کوئی معمولی چیز بھی آپ اس کے پاس امانت رکھوا دیں، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کی طرف کیا نہیں کرے گا؟ واپس نہیں لوٹائے گا. الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم اس کے پاس دوام کے ساتھ کیا رہو؟ کھڑے رہو. مطلب یہ کہ ہر وقت اس کے پیچھے لگے. یہ محاورے کے طور پر بولا گیا، ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم اس پر ہمیشہ کھڑے رہو. مطلب یہ کہ وہ لوگ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ آسانی سے کسی کی امانت کو کیا نہیں کرتے؟ ادا نہیں کرتے، اگرچہ وہ کیا ہو؟ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو. مگر یہ کہ اسے کیا کرنا پڑتا ہے کہ تم اس کے پیچھے پڑو گے، اس کے بعد وہ تمہاری امانت کو کیا کرے گا؟ ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے اس کا بھی جواز معلوم ہو گیا کہ اگر کسی کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو مطالبہ کر سکتا ہے نا. اس وجہ سے وہ آگے وہاں مسئلہ بھی یہی ہے، مدت سے پہلے بھی اس سے کیا کر سکتا ہے؟ مطالبہ کر سکتا ہے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. اب ایسا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں، اس کے بیٹے ہیں. تو ہم خاص قسم کے لوگ ہیں. پھر مزید یہ کہ ہم میں نبوت بھی ہے، کتاب بھی ہمیں دی گئی ہے. باقی تمام لوگ ہمارے مقابلے میں کیا ہیں؟ جاہل ہیں. باقی تمام لوگ ہمارے مقابلے میں کیا ہیں؟ تو یعنی یہ اپنے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اپنا ایک امتیاز رکھتے تھے. اب اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں، ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ نہیں ہے ہمارے اوپر فی الامیین، یعنی امیین سے یہاں مراد کیا ہے؟ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مشرکین بھی شامل ہیں. یعنی نہیں ہے ہمارے اوپر غیر مذہب کے لوگوں کے بارے میں سبیل، کوئی الزام. یعنی جو ہمارے مذہب پر نہیں ہے اس کے ساتھ ہم جیسا بھی معاملہ کریں، ہم پر کوئی الزام
کوئی اتہام نہیں. ٹھیک ہے. یہاں امیین سے مراد وہ لوگ یعنی جو ہمارے ہم مذہب نہ ہوں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے بھی. اس کے برعکس بلا یعنی سارے ایسے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں. بلا من اوفی بعہدہ، بلکہ وہ جو پورا کرے اپنے عہد کو، واتقی اور اللہ سے ڈرتا رہے. فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ متقین کو اور ڈرنے والوں کو پسند کرتے ہیں.